احباب ذکر حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ، حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ تمام مسلمانوں میں سب سے زیادہ تعظیم و توقیر کے لائق ہیں، کیونکہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا اور دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور ان نفوس قدسیہ کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا آیات مبارکہ وارد کی ہیں، جن میں ان کے حسن عمل، حسن اخلاق اور حسن ایمان کا تذکرہ ہے، اور انہیں دنیا میں ہی مغفرت اور انعامات خلقی کا مدعا سنا دیا گیا ہے۔ اور احباب ذکر موجود جدی صاحبان، دنیا میں بہت سارے افراد گزرے ہیں جو صاحب کمال افراد کی صحبت و معیت میں رہے ہیں، جن میں سے بعض کے نام و نشان باقی ہیں اور دیگر کے نام و نشان اس دنیا سے بالکل ختم ہو گئے، لیکن قربان جائے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت برکت پانے والوں کے کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے نام و نشان، فضائل و کمالات رہتی دنیا تک قرآن مجید میں، قرآن و حدیث میں ان کی عظمت پر شاہد ہیں، ان کی عظمت پر ناطق ہیں۔ احباب ذکر جناب جدید صاحبان، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس میں انسانوں کو پیدا فرمایا، اور انسانوں کی تربیت کے لیے ہر دور میں ہر قوم پر اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور ان تمام انبیاء میں سب سے افضل ہمارے آقا دو جہاں سرور قوم و مقام صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور حضور کی امت میں بھی ایک قوم کو آنے والے تمام لوگوں پر فضیلت دی، کیونکہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو اپنی ایمان کی آنکھوں سے دیکھا، ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ حضور کے تمام صحابہ کے فضائل و کمالات آسمان کے ستاروں اور زمین کے ذروں کی طرح بے شمار ہیں، جن پر شمار کے جانا ناممکن ہے۔ احباب ذکر، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صحابہ کے فضائل و کمالات یوں بیان فرماتا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہی سچے لوگ ہیں، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے اپنے رب کے ہاں درجے ہیں اور ان کے لیے اپنے رب کے پاس مغفرت ہے، بخشش ہے اور عزت کی روشنی ہے۔ جناب صدر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تمام انسان میں صحابہ کرام سب سے زیادہ تعظیم و توقیر کے لائق ہیں، کیونکہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں، یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور دار السلام میں داخل ہو گئے، اور تن من تن سے اسلام کے ابدی اور افاقی پیغامات کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ اور قریب گواہ ہے کہ صحابہ کرام نے پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ایسی بے مثال قربانیاں دی جن کا آج کے دور میں تصور کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی زیارت وہ عظیم سعادت ہے جس کے مقابلے میں جہاں پر کی کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام تو وہ ہیں جو شب و روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی زیارت اور صحبت خاص سے مستفیض ہوتے رہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا، ان صحابہ کی خوشگوار نگاہوں کو سلام، ان صحابہ کی خوشگوار نگاہوں کو سلام، ارے جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا۔ جناب صدر مولانا چچی صاحبان، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان رشید میں صحابہ کرام کے جنتی ہونے کا اعلان صاف الفاظ میں کیا، جو لفظیت، خارجیت اور نسبیت کے منہ پر تماچا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے، اور وہ ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ ہمیشہ سے رہیں گے۔ احباب ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو اختیار کرو۔ لیکن آج کل کچھ بد مذہب، بد عقیدہ
صراط المستقیم سے گمراہ کر کے غیر المغضوب علیہم کی طرف دھکیلتا لے جا رہے ہیں۔ اور یہ بد مذہب بد عقیدہ لوگ، یہ بد مذہب بد عقیدہ لوگ لفظیت، حرجیت اور نسبیت کی شکل میں ہیں، جو آئے دن صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، جو آئے دن صحابہ کرام پر طعن و تشریح کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی شخص اور پہاڑ جتنا سونا بھی خراب کرے تو وہ میرے صحابہ کے ایک مد کو بھی نہیں پہنچ سکتا اور آدھ مد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصحابی کالنجومی، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّ مُقْتَدَيْتُمْ اِقْتَدَيْتُمْ، تم جس کی بھی پیروی کرو گے فلاح کو پا جاؤ گے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر کا کرنا چاہتا ہوں کہ جو روشنی کے امین ٹھہرے، جو روشنی کے امین ٹھہرے، ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں، ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں، ہماری منزل فضا نہیں ہے کہ ہم پہاڑوں کو مانتے ہیں، اور ہمارے دامان پجتن کی عنایتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور ہم اہل سنت نبی کے ناصر تمام یاروں کو مانتے ہیں۔